اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے موقع پر جمع ہونے کی توفیق عنایت فرمایا تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ جماعت، نماز کی جماعت اور صف باندھنے کے آداب۔ یہ جماعت سے نماز پڑھنا اور صف بنا کے نماز پڑھنا، یہ سبھی مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ پھر جب سبھی مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں تو پھر الگ سے اس پر بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ آئے دن ہم غور کر رہے ہیں کہ جماعت کے معاملے میں اور صف باندھنے کے مسائل میں بہت سارے لوگ غلطی کر بیٹھ رہے ہیں۔ اور دین اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مکمل دین ہے، مکمل دین۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے سارے باتیں اگر ہم سے فرما دیتے کہ تم کو ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اگر صرف فرما دیتے تو ہم کو اس پر عمل کرنے مشکل ہوتی تھی، یا تو باتیں بہت زیادہ ہو جاتی تھی، ہر بات یاد رکھنا، ضبط کرنا مشکل ہو جاتا، یا پھر اگر بات مختصر ہو جاتی تو ہر بات معلوم ہی نہیں ہوتی تھی، ہر کام کیسے کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے سارے معاملات کو فرما ہی نہیں دیے بلکہ تقریباً سبھی کام کر کے بتا دیے۔ ایک نماز پڑھنے میں اور ایک حرکت کرنے میں، ایک اذان دینے میں اور ایک مرتبہ مسجد میں آنے میں، ایک مرتبہ جماعت بنانے میں تقریباً پورے کام ہو جاتے ہیں، ہر بات زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیے، ایسا کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا ہوا تو ایسا کرنا ہے، ہر بات اب بولنے کی ضرورت نہیں رہی، عملی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ جماعت کی بہت اہمیت ہے، نماز جو پڑھتے ہیں فرض نماز، اس کی اہمیت کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ نماز کا جو آرڈر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ آیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، سارے لوگوں کے لیے فرمایا تم سب نماز قائم کرو۔ اقیمو کا لفظ آیا، تو نماز قائم کر ایسا نہیں آیا، تو نماز قائم کر۔ اگر ایک آدمی کے لیے اس طرح سے آتا تو بہتر یہ ہوتا کہ اکیلے اکیلے کیا جائے، لیکن جہاں پر
جمع کے صیغے میں آیا تو وہاں پر اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب مل کر پڑھیں گے تو وہ افضل اور زیادہ بہتر اور زیادہ ثواب والا ہو جائے گا۔ اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات مبارکہ میں جماعت کو لازم قرار دیے اور پابندی کے ساتھ بلا ناغہ جماعت سے ہی نماز پڑھی، اور صحابہ کرام بھی اسی طرح ساری نمازیں جماعت سے ہی پڑھتے ہیں، تو جماعت سے نماز پڑھنا لازمی ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ لیتا ہے لیکن جماعت کو بالارادہ چھوڑ دیتا ہے، پڑھ سکتا تھا جماعت سے مگر چلو بعد میں پڑھ لیں گے، اگر بالارادہ کوئی جماعت کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، اگرچہ کہ اس نے نماز پڑھ لیے ہوں گے، لیکن ہونا بول کر بالارادہ اگر کوئی جماعت چھوڑتا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے باوجود جماعت چھوڑنے کے گناہ میں مبتلا رہتا ہے، گناہگار تو ہے وہ، نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، جماعت چھوڑنے کا گناہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جماعت کی نماز اکیلے آدمی نماز پڑھنے کے مقابل میں 27 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہو اور کچھ لوگ جماعت میں نماز پڑھتے ہو تو جماعت میں نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے، جتنا ثواب ایک آدمی کو نماز میں اکیلے میں مل رہا تھا اس کے 27 درجے۔ اب اگر کوئی اکیلے نماز پڑھنے والے آدمی کو جماعت کے برابر ثواب چاہیے، میں اکیلا نماز پڑھنے والا، میں چاہتا ہوں کہ میں جماعت میں جو لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے جماعت سے ان کے برابر ثواب حاصل کروں، وہ عشاء جماعت سے پڑھ لیے، میں عشاء بعد میں یا پہلے اکیلا پڑھ لیا میں، تو مجھے ان کے اتنا ثواب حاصل کرنے کے لیے 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر میں اب آپ اندازہ کریں کتنا ٹائم لگے گا اس کے لیے، اگر میں 27 مرتبہ 4 رکعت 27 مرتبہ اگر پڑھوں گا تو وہ ایک نماز جو وہ لوگ امام کے پیچھے پڑھ لیے وہ ایک نماز میں اتنا ہی ثواب حاصل ہو جاتا۔ جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، حضور نے جو ہم کو دین عطا کیا ہے، وہ نہایت سہل اور آسان دین ہے، اس کے اندر زیادہ سختیاں نہیں ہیں۔ اب جیسے جماعت سے نماز پڑھنا ہے، جماعت کی بڑی تاکید ہے، جماعت سے ہی پڑھنا، نماز بہت تاکید ہے اس کی، نماز جماعت سے ہی پڑھنا، چلو بہت اچھی بات ہے، جماعت سے ہی پڑھیں گے، لیکن بعض وقت انسان کو مجبوریاں آتے ہیں، تکالیف آتے ہیں، تو ایسے تکالیف اور ایسے مجبوریاں جو انسان کے روزمرہ زندگی میں شامل رہتے ہیں، ویسی کوئی بات ہوئی تو جماعت میں تاخیر کرنے کی بھی اجازت ہے، مگر پھر آ کر جماعت سے ہی پڑھے۔ جیسے کوئی آدمی نماز کے لیے آنا چاہتا، اس کو ضرورت محسوس ہوئی، حدیث شریفہ ہے، اب سارا پڑھ لیتے بیٹھے تو وقت زیادہ ہو جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لا صلاة بحضرت الطعام ولا هو يدافعه الاخبثان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اب یہ حدیث کا مفہوم یہ کہ اگر کوئی آدمی نماز کے لیے آ رہا ہو اور اس صورت میں اس کو خلا کی ضرورت کی، قضاء حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہو، تو اس کے لیے اب جماعت شروع ہو گئی، آنا ہی آنا ایسا آرڈر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے جائے، فارغ ہو جائے، پھر تازہ وضو کر کے آ کر جماعت میں ملے۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد آدمی نماز کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، صحیح طریقہ یہ ہے۔ جمعہ کی اذان ہو گئی، فجر کی اذان ہو گئی، ظہر کی اذان ہو گئی، جو بھی اذان ہو گئی، اذان کے بعد دوسرا کام کرنا مکروہ ہے۔ اذان ہو گئی، اب نماز کا کام کرنا، اب نماز کا کام یہ ہے کہ اگر آپ باوضو ہے تو مسجد میں آ کر سنت پڑھیں، قرآن پڑھیں، درود شریف پڑھتے بیٹھے، تسبیحاں پڑھتے بیٹھے، یا نہیں آپ اگر وضو سے نہیں ہیں تو اذان ہونے کے بعد کوئی دوسرا کام نہیں کرنا، سیدھا آپ قضاء حاجت سے فارغ ہونا، حاجت سے مکمل کرنا اور وضو کر لینا، مسجد کو آ جانا، دوسرے کام نہیں کرنا، نماز سے ریلیٹڈ کام ہی کرنا۔ اب اس کے بعد صحیح طریقہ یہ ہے۔ اب اگر آدمی جیسے ضرورت اس کو آ گئی، یا پھر اس کی دوسری صورت، اور ایک دوسری صورت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا صلاۃ بحضرت الطعام، دستر بچھائے اور اذان ہو گئی،
ادھر دستر آپ بچھائے اور آپ کو جم کے بھوک لگ رہی تھی، کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، دستر بچھائے کھانا کھانے کے لیے اذان ہو گئی، کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے آؤ، حضور نہیں فرما رہے جماعت کے لیے کھانا چھوڑ کر آ جاؤ، نہیں، آپ دستر بچھا دیے تھے، بھوک ہے، قاعدہ یہی ہے کہ اگر بھوک ہے، دستر حاضر ہو گیا تھا، بھوک ہے تو پہلے کھانا کھا لیجئے، نہیں دستر بھی بچھ گیا لیکن بھوک بالکل نہیں ہے، بالکل بھوک نہیں ہے، وہ ٹائم ہو گیا تھا بلکہ زبردستی کھا لے رہے ہیں، تو نماز پہلے پڑھ لیجئے آپ، لیکن اگر بھوک کا احساس ہے اور دستر بچ چکا تھا تو پہلے کھانا کھا لیجئے، اس کے بعد مسجد کو آئیے، ولو بالفرض اگر مسجد کو آنے میں، کھانا کھا کے آنے میں رکعت دو رکعت چھوٹ جاتے ہیں تب بھی کھانا کھا کے ہی آنا بہتر ہے، کھانا کھا لیجئے اس کے بعد ہی آئیے، ضرورت کو جانا ہے، جماعت میں کچھ رکعتیں چھوٹ سکتی ہے، چھوٹ جانے دیجئے، پہلے ضرورت کو جائیے، تازہ وضو کریے، اس کے بعد آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یصلی الرجل وهو حقین، آدمی فضولات کو اپنے پیٹ میں روک کر نماز نہ پڑھے، اکیلا بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے، جماعت میں دیر کرنے کی اجازت ہے تو پھر اکیلے کی بات ہی نہیں ہے، اکیلے کی تھوڑا سا سستی ہوتی ہے، شیطان سستی کراتا، دیکھیے وضو سے ہے، اب ضرورت کو جانے کی خلا کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو بولے اب عشاء کی جماعت بالکل ٹھہر رہی ہے، عشاء کی نماز پڑھنا ہے، اب پڑھ لے کے ضرورت کو چلے گے تو ایک مرتبہ، اب وضو سے ہے پھر وہ ضرورت کو جائیں گے، پھر وضو کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، جی دو وضو کا ہی کو ہونا، بھئی ایک مرتبہ نماز ختم کر لیکن وضو توڑ لیں گے، ضرورت کو چلے آئیں گے، یہ کیا کہتے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ سستی اور کاہلی ہے، نہیں، تازہ وضو کر لینا، تازہ وضو کر لینا، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ مسلمان ہمیشہ باوضو رہتا ہے، ہمیشہ، صبح اٹھتے نیند میں سے اٹھتے ہی کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے منہ دھونا چاہیے، یہی ہے نا، نیند میں سے اٹھتے ہی منہ دھونا چاہیے، مسلمان کا منہ دھونا وضو کرنا ہی ہے، سب لوگ منہ جو دھوتے ہیں، ہو سکتا دیگر اقوام میں جو دیگر مذاہب میں جو بھی ہوتا ہو کہ جو منہ دھونا ہوتا ہے تو وہ جاتے ہوں گے، برش کرتے ہوں گے، منجن لگاتے ہوں گے، منہ دھوتے ہوں گے، وہ ان کا اپنا طریقہ ہوگا، صابن سے منہ دھو لیتے، منہ دھل گیا، مسلمان کا منہ دھونا یہ نہیں ہوتا، وضو کرنا ہی مسلمان کا منہ دھونا ہے، صبح نیند میں سے اٹھتے ہی وضو کرنا، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام کاج کرتے ہیں، کچھ ایکسرسائز کرنے والے ایکسرسائز کرتے ہیں، کام کاج کرنے والے کپڑے استری کر لیے، توشہ کھا لیے، سب کچھ کر لیے، اب آفس کے لیے نکل رہے ہیں، کالج کے نکل رہے ہیں تو پھر کیا کرنا، اب کالج کے لیے نکل رہے تو کیا کرنا، وضو کر کے کالج کے لیے نکلنا، نماز کے لیے نکلنا، جاب کے لیے نکلنا، جہاں پر بھی جا رہے ہیں وضو کر کے نکلنا، پھر ظہر کی نماز کے لیے آ رہے ہیں پھر وضو کرنا، پھر وضو کرنا، عصر کے لیے وضو کرنا، مغرب کے لیے وضو کرنا، عشاء کے لیے وضو کرنا، پھر اس کے بعد گھر چلے گئے، رات میں سب کچھ ہو گیا، پھر جا کر تھوڑا فریش ہو جانا ہے، پھر وضو کرنا، دعوت کے لیے نکلنا ہے، وضو کر کے دعوت کے لیے نکلنا، دعوت میں چلے گئے، پارٹی میں چلے گئے، کام کاج کر لیے، ملاقاتیں کر لیے، جو کام کرنا تھا کر لیے، 10 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، 11 بج گئے، سونے جا رہے ہیں، بھئی سونے سے پہلے اطباء اور حکماء یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو سونے سے پہلے ضرورت سے ضرور فارغ ہو جائے، خلا کو ضرور جا کر آ جائے، آدمی پیٹ خالی رہنا چاہیے، سوتے وقت پیٹ ہلکا رہنا چاہیے، نیند اچھی آتی، تو ضرورت کو جا کر آ کر مسلمان نہیں سو جاتا، مسلمان ضرورت کو جا کر وضو کر کے آ کر سوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے توضأ وارقد، وضو کر لے اور سو جا، وضو کر لے اور سو جا۔ اب یہ نفسیاتی جو ماہرین ہوتے ہیں ان سے آپ پوچھیں، وہ حضرات سوال کرتے، بعض حضرات سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم کو رات میں نیند اچھی نہیں آتی، رات میں نیند اچھی نہیں آتی، نیند سکون کی نیند نہیں آتی، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں بہت سارے ڈاکٹرز، میں خود سنا ماہرین یہ بات بتاتے، ایک تو بات ایسا بتاتے ہیں کہ ٹھنڈا گلاس پانی پینے سے بھی نیند اچھی آتی، ٹھنڈک آتی، جیسا اندر ٹھنڈک آتی ہے نیند اچھی آ جاتی، اندر اگر گرمی ہو، ہیٹ اگر ہو جائے اندر تو نیند اچھی نہیں آتی، اندر ٹھنڈک چاہیے سونے کے لیے، اندر باہر نہیں، اندر ٹھنڈک اگر آ جائے تو نیند اچھی آتی، تو ایک گلاس پانی پی لیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی میں ڈاکٹرز کو بولتے ہوئے سنا کہ اچھی طرح ذرا ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لینا، ٹھنڈے مطلب فریج کے نہیں، گرم پانی بھی نہیں رہنا، نارمل پانی سے منہ دھو لینا، منہ ہاتھ دھو لینا، ذرا اچھا، ذرا گردن وردن پہ سے ہاتھ پھرائے، ٹھنڈک ایسے آتی، نیند اچھی آتی۔ اس کے بعد جب ہاتھ دھونا ہی تھا اور منہ بھی دھونا ہی تھا اور گردن پہ سے بھی ہاتھ پھرانا ہی تھا، تھوڑا اور ہمت کر تو وضو ہو گیا تھا نا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توضأ وارقد، وضو کر اور سو جا۔ پھر اس کے اندر مزید حکمت عملی یہ رہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے الوضوء سلاح المؤمن،
وضو مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار۔ تو مومن کو یہ ہتھیاروں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ بندوق ہے، تلوار ہے، چاقو ہے، یہ چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ زیادہ پرابلم نہیں کر رہے ہیں۔ اب بتائیے حیدرآباد میں آپ کو جینے کے لیے کتنے ہتھیار کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی پاکستان میں ہوں گی وہاں، اللہ خیر کرے کیا کیا حالات ہو رہے ہیں وہاں پر۔ حیدرآباد پرسکون ہے اور سارا ہندوستان پرسکون ہے الحمدللہ، اور پوری دنیا پرسکون ہے۔ ہتھیار کے معاملے میں بتا رہا ہوں، جتنے علاقوں میں جنگ یا لڑائی جھگڑے کی کیفیات ہے وہ پورے عالم اسلام کو اگر کاؤنٹ کیا جائے تو 3% 4% ایریا بھی نہیں ہے جس میں جنگ ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا مار دھاڑ جہاں پر ہو رہا۔ تو وہ جو 3-4% ایریا ہے وہ ایریوں میں ہتھیار کی ضرورت ہوگی، باقی ایریوں میں مسلمانوں کو کیا ہتھیار کی ضرورت ہے؟ باقی علاقوں میں مسلمانوں کو وضو کے ہتھیار کی ضرورت ہے۔ آپ بولیں گے مول صاحب یہ ہتھیار کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ ہتھیار کی ضرورت اس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے یہ علاقے میں کوئی گولی نہیں چلا رہا، کوئی بم بلاسٹ نہیں ہو رہا، الحمدللہ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، پرسکون رکھے، الحمدللہ سکون سے جی رہے، ٹھیک ہے۔ اثرات نہیں ہیں یہاں پر، جن بھوت پریت سایہ وہ کیا وہ نامہ بھی پورے میرے کو نہیں معلوم، وہ آسیب بلیات فلاں فلاں اس کا سایہ ہو گیا، اس کے اثرات ہو گئے، یہ چیزوں سے متاثر ہے یا نہیں ہے؟ کون سا علاقہ دنیا کا اس سے بچا ہوا ہے یہ بتائیے؟ 3% لوگ ہوں گے جو ہتھیار بم چاقو تلوار بندوق گن مشین وغیرہ سے پریشان ہوں گے، 3%، لیکن 100% علاقے ان چیزوں سے متاثر ہیں، ان چیزوں سے۔ شیطان کا وار ہمیشہ مسلمان کے خلاف ہے، ہمیشہ طاقت لگا کے رکھتا ہو، جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، ارواح خبیثہ ہوتے ہیں، اور یہ انسان کے اوپر حملہ صرف اسی وقت کر سکتے ہیں جب آدمی ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے، ناپاکی کی حالت میں ہی اٹیک ہو سکتا ہے، اٹیک دوسری حالت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ باوضو باطہارت اور صاف ستھرے انسان کے اوپر اٹیک نہیں ہوتا، اثرات بعد میں ظاہر ہوں یہ الگ بات ہے۔ ایک آدمی ناپاکی میں ہو، اس کے اوپر جن کا اٹیک ہو جائے، کسی کا کرتوت بھانا متی اور کیا کیا ہوتا اس کے اثرات اس کو ہو جائے، بعد میں وہ وضو سے تھا، مسجد میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، یکایک دورہ پڑا، اثرات بعد میں ظاہر ہوئے ہوں گے، اس کے نشانیاں اور آثار بعد میں ظاہر ہوتے ہوں گے، لیکن اٹیک وہ ٹائم پر نہیں ہوتا، اٹیک ہوتا انسان کی ناپاکی کے ٹائم پر ہی، جب آدمی ناپاک ہوتا ایسے ہی وقت میں اس پر اٹیک ہوتا۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں بچیاں متاثر ہے، بچے متاثر ہیں، نوکریاں نہیں مل رہے ہیں، جہاں پر بھی جا رہے ہیں ناکام ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے، نظر لگ رہی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہوتے رہتی ہے نا، اس کا علاج ہے انسان باوضو رہے، ہمیشہ ہمیشہ باوضو رہے، ہمیشہ۔ رات میں سونے کے لیے بھی اگر جانا، دیکھیں انتہا یہ ہے کہ کام کچھ نہیں ہے، پورے کام ختم ہو گئے، صرف بستر پہ جانا ہے تو حضور فرمائے وضو کر کے جا کے لیٹ جاؤ، فرما رہے وضو کر کے جا کے لیٹ جاؤ، پھر صبح ہوئی آنکھ کھلے، آنکھ کھلتے ہی پہلا کام وضو کرو، الوضوء سلاح المؤمن۔ یہ جو نہیں دکھنے والے دشمن ہوتے ہیں ان سے ڈیفنس کے لیے وضو بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، باوضو رہنا، ہمیشہ باوضو رہنا، حملوں سے بچتے شیاطین۔ خیر مضمون ہمارا جماعت سے نماز پڑھنا چل رہا تھا، وضو کی طرف چلے گئے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کی بات میں بتایا کہ جماعت سے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ضروری کام آ جاتا ہو تو جماعت میں تھوڑا تاخیر سے بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جماعت سے ہی پڑھے، اس کے بعد نماز آ کر جماعت سے ہی پڑھے، اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پلس یہ کہ اللہ تبارک و تعالی وہ بندوں سے محبت کرتا ہے جو نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ احادیث شریفہ میں ہے یہ بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس نوجوان سے اور اس شخص سے محبت کرتا ہے جو نماز کا انتظار کرتا ہے۔ تو نماز کا انتظار کرنے کا معنی کیا ہوتا کہ اپنا ٹائم ٹیبل نماز کے حساب سے سیٹ کرنا، نماز کے وقت پہ یہ کام فٹ کر لیے تھے، بھئی یہ کام میں 8 بجے کروں گا، 8:15 بجے جماعت ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ یہ کام میں 8 بجے کروں گا، تو 8 بجے سے ایک آدھا گھنٹہ بھی آپ کام کریں گے تو پلٹ کے آئیں گے، جماعت چھوٹ جائیں گی، دیر سے پہنچیں گے جماعت کو، 8:15 کو بھی اگر آپ چھوٹ رہے ہیں تو اس کے بعد بھاگ کر آ رہے ہیں 2 رکعت چھوٹ گئی ہے، نہیں،
نماز کے انتظار کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کی جو ذمہ داریاں ہوتے ہیں، اپنے جابس ہے، اپنے کام کاج ہے، ملاقاتیں ہیں، کھانا پینا ہے، جو کچھ اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ ایسا سیٹ کرنا کہ آدمی ہر چیز کو ایسا سیٹ کرنا کہ نماز کے وقت کوئی دوسرا کام نہیں آنا، ایسا سیٹنگ کرنا اس کی، اور نماز کے وقت صرف نماز پڑھنا، ہر کام کو ڈسٹرب کر دینا، جماعت ڈسٹرب نہیں ہونے دینا، اس کو کہتے ہیں نماز کا انتظار کرنا۔ نماز کا انتظار کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ جمعہ کی نماز پڑھ لے کے عصر کی نماز تک مسجد میں بیٹھ گئے، بس میں انتظار کر رہا ہوں نماز کا، اور عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک بیٹھ گیا، میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ بھی انتظار ہے، مگر یہ انتظار افضل نہیں ہے، یہ انتظار دین میں پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمائے۔ حضور یہ پسند فرمائے کہ آدمی نماز بھی پڑھے، کام بھی کرے، کام ایسا سیٹ کرے کہ پھر نماز کے ٹائم میں وہ ڈسٹرب نہ کرے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے انتظار نماز کا، انتظار نماز، ایسا ٹائم ٹیبل اپنے لائف میں بنے۔ پلس جماعت سے نماز پڑھنے میں جو کثیر ثواب ہے، اس میں تھوڑی سی غلط فہمی ہے اور آئے دن اس معاملے میں تھوڑا سا ٹینشن ہوتا رہتا۔ وہ معاملہ یہ ہے کہ خواتین کا مسجد کو آ کر نماز پڑھنا کیسا؟ جماعت سے نماز اب اتنا زیادہ ثواب رکھتی ہے اور اتنا کثیر ثواب ہے اس کے اندر، اور اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو بھی عورتوں کو کیوں محروم کیا جائے؟ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ آ کر مسجدوں کے اندر نماز پڑھے۔ تو میں ایک بنیادی مسئلہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کثرت سے مسجد کو آ کر نماز پڑھتی تھی۔ مسجد میں عورت کا نماز پڑھنا ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ ہوتا کیسا تھا؟ اذان ہوتے ہی مردانہ مسجد کے لیے نکلتا تھا، صفے باندھ دیتے تھے۔ یہ ہمارا آج کے دور کا مزاج نہیں ہوتا تھا، اقامت ہوتے وقت اپنی دکان کی شٹر ڈال رہے ہیں، پھر بھاگ رہے ہیں، پھر وضو کر رہے ہیں، ایک رکعت چھوٹی، دوسری رکعت چھوٹی، نہیں، اذان ہوتے ہی پورا محلہ مسجد کے اندر ہوتا تھا، سب لوگ سامنے صفے بنا کر کیا کہتے اپنے اپنے سنتیں وغیرہ پڑھ لیتے، تسبیحاں پڑھ لیتے، بیٹھتے تھے، پیچھے آ کر بچے بیٹھتے تھے، اور عین جماعت سے پہلے زنانہ آ کر آخری صفوں میں ٹھہرتا تھا، آخری صفوں میں ٹھہرتا تھا، اور سلام پھیرنے کے بعد نماز، جیسے سلام پھیرتے نا، سلام پھیرنے کے بعد سارا مردانہ تسبیحاں پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے مصروف ہو جاتا، کوئی پلٹتا ہی نہیں تھا۔ اب آج کا ہم اتنے خطرناک وسوسے کے زد میں ہیں ہم شیطان کے، سلام پھیرے، السلام علیکم، السلام علیکم، فوراً پلٹ کے پیچھے دیکھتے، کون ہے؟ ادھر دیکھتے، کون ہے؟ ہاں ادھر کون ہے؟ چلو اس کے بعد دعا کر رہے ہیں۔ ارے ایسی کیا بے چینی تھی؟ کون ہے کون ہے؟ وہ تو کوئی آپ کے دشمن گن لے کے اٹیک کرتا ہوں بولا تھا کیا؟ 24 گھنٹے میں تیری لاش گرنے والی، ڈر کے مارے دیکھ رہے ہیں، ادھر ہے، ادھر ہے، کوئی کدھر سے وار کر رہا دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے دیکھنے کی؟ نماز میں دھن ہوتی تھی، آداب یہ ہوتے تھے اس کے، نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، سلام پھیرنے کے بعد تسبیح میں مگن ہو جاتے، دعاؤں میں مگن ہو جاتے، یا پھر ٹھہر کر سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے، اور حرکت نہیں، وہ پلٹتے ہی نہیں تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ سلام پھیرنے کے فوری بعد خواتین سارے نکل کے گھروں کو چلے جاتے، اور پیچھے رہ جاتے بچے اور مردانہ اپنے اپنے حساب سے نماز پڑھتے اور اطمینان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہوئے پھر مسجد سے باہر نکلتے تھے۔ یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، اور کیا ان کے پاکیزہ ذہنے، کیا ان کی صفائی، اور کیا سب کچھ۔ بھئی عورت کو، مرد کو جماعت سے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا آرڈر ہے، اور خواتین کو اجازت ہے، سمجھ رہے نا دونوں میں فرق؟ مردانے کو حکم ہے کہ مسجد میں ہی نماز پڑھو اور جماعت سے ہی نماز پڑھو، آرڈر ہے، اور عورتیں اگر خود سے پڑھنا چاہتی ہیں تو اجازت ہے، اجازت ہے، ان کو آرڈر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس اجازت پر عمل کرنے کے لیے بے پردگی اگر ہو رہی ہے تو ایک مرد کا عورت کو دیکھنا یا بلا وجہ عورت کا مردوں کے محفل میں اور ہال میں آنا حرام ہے۔ اگر ایک اجازت والے عمل پہ عمل کرنے کے لیے، ایک اجازت ہے نا، عورتوں کو نماز پڑھنے کا آرڈر ہے کیا مسجد میں؟ آرڈر نہیں ہے، ان کو اجازت ہے۔ اگر اس اجازت پر عمل کرنے کے لیے ایک حرام میں پڑھنے کا اگر امکان ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اور اگر ویسا پڑھنے کا امکان نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر
چلو بھائی بہت پاکیزہ ماشاءاللہ اہلیان دبیر پورہ ایک دم پاکیزہ ذہنیت کے اور شاندار لوگ، ایماندار لوگ، حرارت ایمانی سے سرشار اور سراپا للہیت کے پتلے بنے ہوئے، اور بس اللہ کی طرف توجہ ہو اور بالکل پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھنے والا مردانہ ہو، اور سارے کے سارے مل کر قبلے کی رخ ہو کر دل اللہ سے لگا کر نماز پڑھ رہے ہوں اور اطمینان کے نمازیں پڑھ رہے ہوں، اس صورت میں بھی اگر عورتیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہیے تو پڑھ سکتی ہیں، لیکن گھر میں پڑھے تو زیادہ ثواب ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ابو داود کی روایت ہے، لا تمنعوا نساءکم المساجد، تم اپنے عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہے تو ان کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع مت کرو۔ اگر عورت کو یہ خیال ہوتا کہ میں مسجد میں آ کر نماز پڑھتی ہوں تو تم عورتوں کو منع مت کرو، ان کو آنے دو اگر نماز پڑھنا چاہتی ہیں وہ۔ آگے فرماتے وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور ان کے گھر ان کے مسجد سے ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔ عورت کے لیے مسجد کے مقابل میں اس کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ مسجد میں جیسا مرد آدمی گھر میں نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں پڑھے تو زیادہ ثواب ملتا، عورت مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ملتا۔ آج کے معاشرے کے اندر، آج کے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، اگر آج کے معاشرے کے اندر ہمارے ہندوستان میں اور دیگر علاقوں میں اگر ایک ہال کے اندر مردانہ اور زنانہ نماز پڑھنے کا اگر مسئلہ آ جائے تو موجودہ معاشرے کے حساب سے میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ عورت کا مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آنا شاید حرام ہوگا۔ نہ نگاہیں محفوظ ہے، نہ عادتیں محفوظ ہے، نہ للہیت ہے، نہ خشیت الہی ہے، نہ کچھ ہے، کوئی کیفیت اندر نہیں ہے، حرام ہو جائے گا۔ نمازیں کم ہوگی، ان کا دیکھنا دکھانا زیادہ ہو جائے گا، سو اس سے پرہیز کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے برخلاف عربستان کے اندر آپ جائیں، قطر جائیں، سعودیہ جائیں اور دیگر امارات ہے اور تمام عرب ممالک میں اور دیگر علاقات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مسجد تعمیر ہوتی ہے، ایک الگ ہال زنانے کے لیے تعمیر کیا جاتا۔ یہ مسجد ہے، یہ مسجد کے بازو یہ چھوٹا قبرستان ہے نا، باؤنڈری کے اندر چھوٹا قبرستان ہے مسجد کے پیچھے حصے میں، ایسا ہی بڑی مسجد میں ایک چھوٹا سا کارنر نکال کر پردے لگا دیتے ہیں یا پھر دیوار کے ساتھ اٹھا ہوا ایک الگ سا ہال رہتا، اس میں امام کی آواز برابر جاتی، اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں مصلی النساء، خواتین کی نماز گاہ اسپیشل، بالکل باپردہ رہتا ہے، دروازہ بالکل الگ رخ پر ہوتا ہے، اگر ایک ہی وقت میں نماز سے اگر چھوٹے تب بھی مردانہ زنانہ ایک روڈ پر ایک ساتھ نہیں چھوٹتے ہیں۔ اگر ایسی مساجد کا اہتمام ہو تو پڑھ لے سکتے ہیں، جائز ہے، اجازت ہے۔ اگر بیویاں کسی اپنے شوہروں سے یا بیٹیاں اپنے والدین سے اجازت لیتی ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ویسے مساجد کا اگر اہتمام ہو تو پڑھنا جائز ہے، پھر بھی گھر میں نماز پڑھنے میں ہی زیادہ ثواب ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں۔ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہے تو تم منع مت کرو۔ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، ان کے لیے ان کے گھر زیادہ بہتر ہے، اس میں زیادہ ثواب ملنے والا۔ سب اس کے باوجود پھر زنانے کا مسجد کو آنے کا ارادہ کرنا یہ نامناسب بات ہے، یہ نامناسب۔ آج کے زمانے میں ہمارے ہندوستان کے اندر تو بالکل نامناسب ہے، اتنا گندا اور پراگندہ ماحول ہو چکا ہے، اتنا خراب مساجد کی کچھ حرمت ہوتی ہے، مساجد کی کچھ عزت ہوتی ہے، حرمت ہوتی ہے، اس کا مقام اور درجہ ہوتا ہے، اس کے آداب ہوتے ہیں، وہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے زنانے کو مسجد میں۔ ہاں سفر ہوتا ہے، دیکھیں کئی مرتبہ سفر ہوتا ہے، یہاں سے نکلے، میں ایسا بھی ہمارے ساتھ اتفاق ہوا کہ ہم لوگ سفر پہ نکلے، 1 2 کار 3 کار مل کر بیدر جا رہے ہیں، گلبرگہ جا رہے ہیں اور دور کے علاقے بھی ہم لوگ گئے، زیارتوں کے لیے جاتے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، سفر کے دوران نماز کا وقت آ گیا، تو میں ایسا بھی دیکھا بعض حضرات کو زنانے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ گاڑی میں بیٹھو، ہم لوگ ابھی آتے نماز پڑھ کے، کہ ان کے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی، یہ کیا بات ہے بھائی، آپ گاڑی میں بیٹھو ہم نماز پڑھ کے آتے نہیں، یہ تو بات سمجھ میں آنے والی بات نہیں بھائی۔ سفر میں اگر آپ ہے تو جو سفر کے لیے جو مین روڈ ہائی ویز پہ جو مساجد رہتے، کسی ایک کونے میں عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرا دینا، آپ بیچ میں جا کر نماز پڑھ لیجئے، جماعت کے بعد اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ انہوں ادھر پڑھ لیجئے، انہوں ادھر پڑھ لیجئے، بالکل غیر محرم اور کیا کہتے ہیں محرم والے رشتے اگر ہو، قریبی رشتے اگر ہوں تو پھر جماعت سے بھی نماز پڑھ لے سکتے ہیں، اجازت ہے، اس چیز کی بھی اجازت ہے، پڑھ لے سکتے ہیں، سفر وغیرہ ہو، اس طرح کے حالات ہو تو پڑھ لے سکتے ہیں، مگر باجماعت محلوں کے اندر، اپنے بستیوں کے اندر
عورت کو مسجد میں نہ آنے دینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر عورت کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ اگر وہ مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہے، بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت دیے لہذا میں آ سکتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو مسجد میں آنے کی ڈائریکٹ اجازت ایک حدیث میں بھی نہیں دی ہے۔ ہر مرتبہ یہ فرمائے اے مردو اگر تم سے اجازت مانگے عورتیں تو تم ان کو آنے دو۔ مینس کیا ہے؟ شوہر کو، باپ کو اور مرد سرپرست کو بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوار بنا دیا۔ وہ چاہے تو اجازت دے سکتا ہے، اگر شوہر اجازت نہ دے یا باپ اجازت نہ دے یا مردوں میں سے جو سرپرست ہو، جو بڑا ہو، گھر کا چلانے والا ہو، وہ اجازت نہ دے اور مسجد کو اگر آ کر عورت نماز پڑھے، نماز تو ہو جائے گی لیکن اس کا گھر سے نکلنا اور مسجد میں داخل ہونا حرام ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، وہ حرام، ناجائز ہو جاتا ہے۔ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر یا ذمہ دار کی اجازت کے بغیر عورت نہیں نکل سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ عورت نہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلاۃ المرأۃ فی بیتھا افضل من صلاتها فی حجرتها، کہ عورت کی نماز اس کے اپنے اس کمرے میں جہاں پر وہ سوتی ہے، اپنے گھر کے عام ہال سے بہتر ہے۔ دہلان میں نماز پڑھنے سے عورت کے لیے زیادہ ثواب ہے کہ وہ اپنے دہلان اور جہاں پر سب مل کر بیٹھتے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کی بجائے اپنے کمرے میں پڑھے جس کمرے میں وہ سوتی ہے۔ وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور اس کا نماز پڑھنا اس کے مخدع میں، مخدع کہتے ہیں وہ پردہ ڈال کر ایک کارنر، عورتیں ایسا کارنر رکھ لیتے ہیں جس میں وہ اپنا پرسنل کام رکھتے ہیں، اپنے کپڑے وغیرہ رکھ لیتے ہیں، جہاں تک بڑے تو بڑے ہیں بچوں کو بھی انٹری نہیں دیتی ہے، وہ بالکل پیک ایریا ہوتا ہے۔ ویسے ایریا میں اگر عورت نماز پڑھتی ہے تو وہ کمرے میں بھی، بیچ کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کمرے میں بھی اگر نماز پڑھ رہے تو بیچ کمرے میں نہیں، بالکل کارنر پر جا کر نماز پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور قرآن کے اندر جو ذکر ملتا ہے سیدتنا مریم علیہ السلام جو نماز پڑھ رہے ہیں، فلما دخل علیہ المحراب وجد عندها رزقا، کہ زکریا علیہ السلام جب محراب میں داخل ہوئے مریم کے پاس تو دیکھے کہ وہاں پر پھل تھے۔ وہ محراب سے مراد یہ محراب تھوڑی تھی، یہ محراب تھوڑی تھی، وہ مسجد کے اور ہال کے کوئی کنارے میں ایک چھوٹا سا گیپ جیسا، یہ محراب بولے تو یہ جو راؤنڈنگ آ رہی یہ محراب ہے، بھلے وہ یہاں ہو یا وہاں ہو کہیں بھی ہو۔ سو ایک کونے میں ایک کارنر ایسا بنا لیے تھے، اس کے اوپر پردہ ڈال لیے تھے کہ کوئی آدمی میں نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھے۔ یہ عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جتنا زیادہ چھپ کر نماز پڑھے گی عورت اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اور جتنا زیادہ کھل کر عورت نماز پڑھے گی ثواب میں بھی کمی ہو جائے گی، حرمت اور گناہ میں پڑنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ احادیث تو بہت زیادہ ہے، ہم چھوڑتے ہوئے چلیں گے کیونکہ مضمون مکمل کرنا ہے۔ جماعت سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے صف بنانا، صف بنانا۔ سنتیں تو اپنے اپنے طور پر پڑھ لیتے ہیں، زیادہ مناسب ہوتا ہے جو حضرات سنتیں پڑھتے سامنے کے حصے میں آ کر پڑھے۔ اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد وہ پیچھے جا کے سنت پڑھ رہے ہیں، پیچھے جا کر سنت پڑھ رہے نہیں، سامنے آ کر سنت پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور نماز ختم ہونے کے بعد بھی بہتر تو یہ ہے کہ سنتیں گھر میں پڑھے، لیکن اب وہ اس پہ عمل آج کے دور میں 99% نہیں ہو سکتا، تو چھوڑ دیجئے وہ مسئلے کو۔ اب مسجد کے اندر پڑھنا ہے تو سامنے کے حصے میں سنت پڑھے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی ذرا تھوڑا کھلا رہنا بول کر جتنا ہو سکا پیچھے جا کر سنتیں پڑھتے ہیں۔ جتنا آپ پیچھے جا کر سنتیں پڑھیں گے اتنا ادھر نماز ختم کرنے والوں کو پریشانی ہوتی۔ اگر کوئی وہ کونے میں پیچھے جا کر سنت پڑھ رہا ہے اور میں یہاں ہوں اور یہاں جانا چاہ رہا ہوں، یہ ممبر کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں اور یہ محراب میں سے قرآن نکالنا چاہ رہا ہوں، تو مجھے ایسا جا کر ایسا پلٹ کر آنا پڑتا۔ تو زیادہ بہتر یہ رہتا کہ جو حضرات نماز پڑھنا چاہ رہے ہوں وہ قبلے سے قریب آ جائے۔ تسبیحاں پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے، اطمینان سے بیٹھ کر وظیفے پڑھنا ہے تو آپ جا چاہیں بیٹھ جائیں۔ نمازیں پڑھنے کے لیے جتنا سامنے آئیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ اور اذان ہونے کے بعد آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، آواز سے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پڑھیے بغیر آواز۔ اذان ہونے کے بعد سے لے کر لوگ فرض نمازیں پڑھ کر سنتیں پڑھ کے نکل جانے تک اگر مسجد میں کچھ اور لوگ عبادت کر رہے ہیں تو ایسے وقت میں قرآن بھی آواز سے نہیں پڑھنا، تسبیحاں بھی آواز سے نہیں پڑھنا، سب آہستہ پڑھنا، کیونکہ آپ کی عبادت دوسرے کی عبادت بھی تو عبادت ہی ہے نا۔ سو اس کو عبادت میں مگن رہنے دینا، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر آپ اذان ہو گئی اور مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، بعض لوگ کو ہم دیکھتے ہیں بھائی سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، ٹھیک ہے،
سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اذان کے بعد مسجد میں داخل ہو تو پھر سلام نہ کرے، اور اگر سلام کر بھی رہا تو بالکل دھیمی آواز میں کرے، نہ کرے۔ ہر آدمی کو اپنی عبادت میں مصروف رکھے۔ اذان سے پہلے پھر بھی کوئی مسجد میں بیٹھے گا تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے بیٹھے گا۔ اذان کے بعد مسجد میں کیسے بیٹھتا آدمی؟ یا درود شریف پڑھتا، یا قرآن پڑھتا، یا سنت پڑھتا، یا داخل ہونا السلام علیکم، پبلک جواب دے وعلیکم السلام۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اذان ہو جانے کے بعد مسجد کے اندر آواز سے سلام کرنے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ جماعت ہو جائے اور جماعت اور سنتوں سے لوگ فارغ ہو جائے عبادتوں سے۔ عام اوقات میں، غیر نماز کے اوقات میں آپ آ کر آواز سے سلام کرتے ہیں تو یہ جائز ہوگا۔ پھر جب صف بناتے ہیں تو صف کے بھی آداب ہے، صف کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی قریب لگ کر ٹھہرے ایک دوسرے سے۔ باضابطہ احادیث میں حکم آتا ہے کہ ایک دوسرے سے لگ کر ٹھہرو۔ الزاق المنکبین والقدمین، باضابطہ باب بانے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا معنی یہ ہے، امام بخاری کا لفظ ہے یہ، حضور کا لفظ نہیں ہے، یاد رکھے، امام بخاری کا لفظ ہے یہ، حضور کے الفاظ نہیں ہے۔ امام بخاری کیا لکھے ہیں لفظ جو ہیڈنگ بنائے ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لوگ نہیں سمجھتے، وہ ہیڈنگ یہ بنائے ہے کہ کندھے کو کندھے سے چپکانا اور پیر کو پیر سے چپکانا، یہ ہیڈنگ ہے امام بخاری کی۔ یہ مضمون ہم لوگ کافی دن پہلے پڑھے تھے، آج پھر بولنا ہے بول کر پھر بخاری نکالا اور دیگر کتابیں نکال کے دیکھ کر آ رہا ہوں میں۔ یہ ہیڈنگ امام بخاری کی ہے۔ امام بخاری کیا لکھے ہیں؟ کندھے کو کندھے سے چپکانا اور پیر کو پیر سے چپکا دینا ہے اس کو۔ اب یہ حضور کا حکم ہے سمجھ کر لوگ کیا کرتے ہیں نادانی میں، دیکھیے جو بچے نادانی سے پیرا ایک دوسرے کے اوپر لگا دیتے، چڑھا دیتے، ایسا کرتے تو غصے میں نہیں آنا۔ غصہ آتا، میرے کو بھی غصہ آتا کبھی کیا بدتمیزی ہے یہ بول کر، نہیں غصے میں نہیں آنا، اس کو ٹھنڈے طریقے سے سمجھانا۔ اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ حدیث میں ہے، انہیں غلط فہمی میں کر رہا ہوں، بول رہا بھائی میں ان کے غصے کو دیکھوں، حضور کی خوشی کو دیکھوں، میں انہیں غلط فہمی میں کر رہا، اس کو سمجھانا بٹھا کر۔ حدیث کا یہ معنی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اس کے اندر، دوسرے احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو پیر سے چپکانے، آپس میں اپنے پیروں کو ایک دوسرے سے چپکانے سے منع فرمائے۔ اپنے پیروں، جیسے نماز میں ٹھہر رہے نا، اپنے پیر چپکا لے رہے ہیں، اپنے آپس میں پیر چپکانے سے حضور منع فرمائے۔ بھئی منع فرمانے کی ضرورت کب پڑی ہوں گی؟ صحابہ کرام ادب میں شدت کرتے ہوئے، کثرت ادب کی وجہ سے پیر اتنے قریب کرتے تھے کہ پیر ایک دوسرے سے چپک جاتے تھے۔ یہ مزاج تھا صحابہ کا، ادب کا۔ نماز میں اللہ کے سامنے ٹھہرے، بھئی پیر چیر کے ٹھہرنا ادب ہے یا پیر قریب کر کے ٹھہرنا ادب ہے؟ آپ بولیے جی، قریب کر کے ٹھہرنا ہی ادب ہے نا۔ آپ کوئی بڑے آدمی، کوئی پیر و مرشد کے سامنے یا کوئی منسٹر کے سامنے، کوئی طاقتور آدمی کے سامنے ایسا پیر کھول کے آپ ٹھہر جائیے، ان بولتا کون بدتمیز ہے، اس کو نکالو یہاں سے، 2 دھپے مارو اس کو۔ ٹھہرنے کے بھی سلیقہ نہیں معلوم، پیر چیر کر ٹھہرتا جی۔ ارے ہم دیکھے صاحب، ایک معمولی سا کونسلر یا MLA آ جائے تو لوگ کی جو کیفیت رہتی ہے ان کے سامنے، جی یہ جو شولڈر جھکتے ہیں اور یہ جو پیراں قریب ہو جاتے ہیں، جی بول کر ان کے جو پیچھے بھاگتے ہیں۔ ارے کونسلر اور MLA کے اتنے آداب اور احترام بجا لاتے ہیں، مالک الملک کے سامنے ایسا پیر۔ پھر کیا معنی بھائی؟ امام بخاری یہ لکھے، امام بخاری کے الفاظ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں ملا دو، چپکاؤ کا لفظ نہیں ہے، قدم کو قدم سے ملا دو، کندھوں کو کندھوں سے ملا دو، کندھوں کو کندھوں سے ملا لو۔ اور یہ ملانے کا مفہوم کیا ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بھئی حدیث میں تو یہ الفاظ تو آئے کہ قریب سے قریب ٹھہرو، گیپ نہیں چھوڑنا ہے۔ ایک آدمی ٹھہرا ہوا ہے، وہ بالکل تھوڑا سا گیپ بیچ میں چھوڑ کر پھر دوسرے لوگ ٹھہرے ہوئے، ایسا ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، قریب ٹھہرنا۔ لیکن چپکانا، ایک میں بات بتاتا ہوں آپ کو، چلیے ٹھیک ہے، دونوں چپکانا ہے نا، پیر بھی چپکانا ہے، کندھا بھی چپکانا ہے۔ پیر چلو آپ پیراں چیر کے کر کے چپکا دیں گے، کندھا کیسے چپکاتے بتائیے؟ اس کو شولڈر بولتے، یہ شولڈر ہے، کندھا ہے، یہ کندھا نہیں ہے، یہ ہے کندھا، یہ بھی کندھا نہیں، کندھا کدھر ہے؟ یہ ہے کندھا، چپکا کے بتاؤ۔ اب ٹھہرے نا جمعہ میں، اب تھوڑی دیر کے بعد آپ نماز میں ٹھہریے اور چپکا کے دیکھ لیجئے چپکتا کیا؟ چپکتا ہی نہیں ہوں، اس کے لیے ایسا کرنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا، نہیں ایسا۔ حدیث میں تو آیا کہ ہتھیلی کو، ایک ہتھیلی کو دوسرے ہتھیلی پہ، وضع الکف علی الکف، کف کو، یہ کف ہے، یہ پنجے کو پنجے پہ رکھنا فرمائے حضور، یہ آپ یہ رکھ دیے۔ اب آپ نیچے بن رہے ہیں یا اوپر بن رہے ہیں یا جیسا بھی بن رہے ہیں آپ، اب کیسا چپکانا؟ یہ چپکانے کے لیے کونیوں کو اور یہ دنوں کو آپ کو اندر کرنا پڑتا، ایسا، جب جا کے شولڈر لگ سکتا، رائٹ؟ ایسا پڑھیں گے نماز، ایسا پڑھیں گے آج سے اپن نماز۔
پھر وہ حدیث کا کیا کریں گے جس میں حضور فرمائے پنجے پہ پنجہ رکھنا؟ تو معنی اس کا چپکانا ہے ہی نہیں۔ معنی کیا ہوتا؟ قدم سے قدم ملانا۔ آپ 26 جنوری کا پریڈ دیکھیں، 15 اگست کا پریڈ دیکھیں، سارے فوجی قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں، قدم آگے ہوتا نہ پیچھا ہوتا، اٹھتے ہیں مل کر، بیٹھتے ہیں مل کر، ایک ہی لیول میں ایک لائن کے اندر رہتے ہیں۔ قدم سے قدم ملانے کا معنی یہ ہوتا ایگزٹ ایک لائن کے اندر آنا، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ شولڈر کو شولڈر کی لائن میں لانا چاہیے اور پیروں کو پیروں کی لائن میں لانا چاہیے، ایگزٹ ایک لائن کے اندر آنا، اس کو کہتے ہیں تسویۃ الصفوف، صفوف کو درست کرنا۔ ساتھ میں یہ ہے کہ گیپ نہیں چھوڑنا، جتنا قریب ٹھہرے اتنا زیادہ اچھا ہے، جتنا زیادہ قریب ٹھہرے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ پیروں کو کھول دینا یہ بات غلط ہے، پیروں کو کھول دینا، پیروں کو چپکانا بھی غلط ہے، اپنے پیر کو چپکا دینا بھی غلط ہے، اور اپنے پیر دوسروں کے پیر سے چپکا دینا بھی غلط ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دونوں پیروں کے درمیان کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، اتنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، کم سے کم اتنا ہونا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ 1 بالش کا رہنا چاہیے، 1 بالش کا منیمم امام شافعی فرماتے، اور سب سے زیادہ ڈسٹینس کی اجازت دینے والے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو 10 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھی، 10 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد تھی، وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ پیر کھولنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے سینے کی چوڑان، شولڈر کی نہیں، سینے کی چوڑان لاسٹ ہے فرمائے، اس سے زیادہ پیر کھولنے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کیا بیمار ہو یا پریشان ہو، بہت موٹا آدمی ہو، بیلنس آؤٹ ہو رہا ہو، بیمار ہو، پریشان ہو، ضعیف ہو، قریب رکھ کے نہیں ٹھہر سکتا، تو اس کی مجبوری کی بات ہے، مجبوری میں تو بہت سارے چیزیں جائز ہو جاتی ہے، لیکن مجبوری نہ ہو تو 4 انگل یا 1 بالش میکزیمم بتا رہے ہیں، یہ سینے کی چوڑان، چیسٹ جو ہوتا ہے نا، یہ ناپتے دیکھیے آپ ٹیپ لے کے، چیسٹ یہاں سے ناپتے، یہاں سے نہیں ناپتے، یہاں سے، یہ میکزیمم ہے، اس سے زیادہ کھولنا بے ادبی ہے، اس سے زیادہ کھولنا، اس سے زیادہ پیر کھولنا بے ادبی ہے۔ سو پیروں کو قریب رکھنا چاہیے، چپکا دینا بھی نہیں چاہیے، ایک بیلنسنگ رہنا چاہیے، ایک اوسط رہنا چاہیے، نمبر 1۔ اور دوسرا، جماعت میں ڈسٹینس نہیں آنا، صف میں ڈسٹینس نہیں آنا۔ ہم یہاں پر، میں اپنی مسجد میں یہاں پر کئی مرتبہ ایسا دیکھ رہا ہوں کہ لوگ سے بہت زیادہ غلطی ہو رہی، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے۔ پہلی بات یہ کہ ایک صف کمپلیٹ ہونے سے پہلے پچھلے صف میں ٹھہر جا رہے ہیں، یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں مغرب میں، ظہر میں، عصر میں، یہ دیکھنے میں آ رہا، ایک صف کمپلیٹ نہیں ہوئی، بھائی یہ صف ہے، جب تک یہ پوری پر نہیں ہو جاتی دوسری صف نہیں بنانا، دوسری پوری پر نہیں ہو جاتی جب تک تیسری نہیں بنانا، آداب کے خلاف ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور پھر دوسری چیز، اگر بھئی یہاں تک لوگ آتے ہی ہوں گے بلکہ ڈسٹینس میں نماز پڑھ لے رہے ہیں جی، اب یہاں سے اب لوگ آ رہے ہیں، اب آ ہی جاتے نا لوگ اور پر ہو ہی جاتے نا، 10 آدمی کی جگہ چھوڑ کے اطمینان سے آپ دیوار کے قریب نماز پڑھ لے رہے ہیں، کھمبے کے قریب نماز پڑھ لے رہے ہیں، یا ہٹ کے کولر کے سامنے جہاں ہوا آتی ہے نماز اطمینان سے ہونا، کولر کے سامنے آ رہے نا بھائی لوگ وضو کر رہے ہیں، بھی آ ہی جاتے نا، پر ہو ہی جاتا، نہیں، آپ جیسے جماعت میں گیپ رکھ کے اللہ اکبر بولے، آپ کی صف اسی وقت مکروہ ہو گئی، اسی وقت صف مکروہ ہو گئی، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے بازو جائیں، اس کے قریب لگ جائیں، اس کے بعد ہی اللہ اکبر کہیں، اس سے پہلے اللہ اکبر نہیں کہنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم احادیث پورے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے، ساتھ نہیں دے رہا ابھی احادیث پڑھنے کا، میں یہ حدیث کی کتاب کو بند کر لیتا ہوں، یہ سارا یہ جو مضمون سنا رہا ہوں 100% حدیثوں کا مضمون سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ کیا فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام کو سنٹر مقام عطا کرو، ایسا نہیں کہ بھئی جماعت بنا رہے ہیں تو بھئی سیدھے طرف ٹھہرنے کا ثواب زیادہ ہوتا، صف جب بن رہی نا، امام کے پیچھے آپ امام کے رائٹ سائڈ پر، مطلب اب میں اگر پلٹ جاؤں تو یہ سائڈ پر آنا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مؤذن صاحب کے بازو ادھر 2 آدمی، ادھر 8 آدمی ٹھہر گئے، نہیں، اس سے بھی منع کیے حضور، بیلنسنگ ہونا چاہیے، امام سنٹر میں ہے، ویسا ادھر 2-3 آ گئے تو پھر پلٹ کے ادھر 2-3 آنا، ادھر 10 آ جائیں تو ادھر 10 آ جانا، اس طرح سے بیلنس، امام کو سنٹر میں لانا، امام کو سنٹر میں لانا، اور جماعت میں صف بناتے وقت ایک دوسرے سے لگ کر، ایک دوسرے سے چپک کر ٹھہرنا، پیر پورے دوسروں کو بھی نہیں لگا دینا اور اپنے پیر کو بھی آپس میں ٹچ نہیں کر دینا، پلس یہ ہے کہ اپنے صف میں گیپ چھوڑ کر رکعت نہیں بننا، چاہے کولر کی وجہ سے آپ کیا کہتے ہیں گیپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں، یا دیوار کے لیے آپ گیپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے بعض بزرگ بھی نہیں جانتے ہیں، وہ جماعت یہاں پر بنتے رہتی ہے، کرسیاں وہاں پر ہوتے ہیں،
ظہر کی نماز میں، اب جمعہ کی نماز میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کہیں بھی بیٹھ جائیے، پوری مسجد فل ہونے والی ہے، لیکن عام نمازوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کرسیاں ہوتے ہیں تو یہاں پر جماعت چل رہی، وہاں پر کرسی پہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، نہیں، وہ کرسی کو یہاں پر منگوائیے، جماعت میں جوائنٹ کر کے ہی پڑھیے، جماعت میں جوائنٹ کرنا پڑے گا، صف میں جوائنٹ کرنا پڑے گا، گیپ رکھ کر اپنی کرسی پہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھہر کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اس سے نماز اور جماعت مکروہ ہو جاتی ہے، گیپ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بعض وقت ہم لوگ کو یہ دیکھتے ہیں، بعض وقت جذبہ رہتا ہے، نوجوانوں کا جذبہ رہتا ہے۔ میں ابھی ایک حدیث پڑھنے میں آیا آج کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو بکیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا کیے، حضور کو آ کر سنا یا رسول اللہ رکعت چھٹ رہی تھی تو میں بھی کیا کرا، بھاگتے ہوئے آیا، جیسے میں دیکھا کہ جماعت ساری رکوع میں چلے گئی، میں بولا صف میں پہنچے تک جماعت چھٹ جاتی، رکوع چلے جاتا، تو رکعت میں چھٹنا بولے کیا کرا، میں اپنی جگہ سے رکعت باندھ لیا، جہاں پر میں تھا وہیں اللہ اکبر بولا، اور پھر اس کے بعد رکوع میں چلے گیا، رکوع میں جا کے ویسے ہی چلتے ہوئے آ کے صف میں مل گیا رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے آ کے صف میں مل گیا تاکہ رکعت نہ چھوٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چلو تم کو مبارک ہو، مگر آئندہ ایسا نہیں کرنا، فرمائے جذبہ تمہارا اچھا ہے، جذبہ اچھا ہے، اللہ نیت پہ ثواب دے دیا، مگر دوبارہ ایسا نہیں کرنا، یہ طریقہ غلط ہے۔ تو بعض نوجوانوں کو ہم ایسا دیکھ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے یہاں پر مسجد میں دیکھا تو بتا رہا ہوں کہ رکعت چھٹ جاتی بول کر جہاں پر جگہ ملی وہاں پر بھاگ کے آ رہے، امام صاحب رکوع میں، وہ چپل چھوڑے بھاگ کے آ کے وہیں رکعت باندھ لیے۔ بعد میں پوچھا تو بولے نہیں صاحب رکعت چھٹ جا رہی تھی اس وقت سے وہیں رکعت باندھ لیا۔ نہیں، بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، رکعت اگر چھوٹ رہی ہے تو سابق مسبوق کے احکام ہے، اگر رکعت چھوٹ گئی تو بعد میں کمپلیٹ کر لیجئے آپ، لیکن صف کو کمپلیٹ کرنا ضروری ہوگا، صف کو کمپلیٹ کرنا ضروری۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، اور جو نوجوان حضرات اس میں غلطی کرتے ہیں ان کے ساتھ شدت کے بجائے ہم کیا کرتے ہیں معلوم، ہمارے عام طور پہ سنیوں کے اندر ایک چھوٹا سا فالٹ آ گیا، ہم آدمی کو سمجھاتے نہیں۔ اگر کوئی بچے آ کے وہ آڑے تھڑے حرکتیں کر رہے ہیں نا آج کل بچے، وہ انگلیاں مارتے دھن 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 دھن، وہ کیا سمجھ لیتے نہیں معلوم، وہ کون سی نماز ہوتے رہتی کیا ہے نہیں معلوم، بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے وہ انگلیاں مارنا، مگر وہ کیا ان کو کون سمجھا دیتے نہیں معلوم کیا ہوتا، وہ انگلیاں مارتے، وہ پیراں چیر دیتے، وہ شولڈروں سے ایسا۔ حضور تو منع فرمائے، حضور فرمایا آپ کا شولڈر نماز میں نرم ہونا چاہیے، اپنے بھائی کو اگر آپ کے شولڈر سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ کی نماز خراب ہو جاتی ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے، ثواب ختم ہو جاتا ہے نماز کا، مکروہ ہو جاتی نماز۔ سو شولڈر نرم رہنا، وہ شولڈروں کو اٹھاتے یوں اٹھاتے، تسبیحاں پڑھتے تو بازو والوں کو آوازاں آتے، جیسا ان کو ہی تسبیح یاد ہے باقی کسی کو یاد نہیں ہے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، ارے کیوں پڑھ رہا بابا، آپ بغیر آواز کے پڑھ۔ سو آوازوں سے پڑھتے، شولڈراں اٹھاتے، ہاتھوں اوپر بنتے، انگلیاں مارتے، پیراں پھیلاتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، غصہ اگر آ گیا تو سیدھا غصے میں آ کے لڑنے مارنے، اس کو ہکالنے بیٹھ جاتے، یا پھر ان چلے گئے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اونٹتے، ارے ان آیا تھا ایسا کرا، ایک آیا تھا خبیث آیا تھا، کم بخت آیا تھا، میری نماز بھی خراب کر دیا۔ نہ پیچھے اونٹنے سے کوئی فائدہ ہے، نہ اس کو جھڑک کر نکال دینے میں کچھ فائدہ ہے۔ اس سے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ جو کوئی بچہ ایسی غلطی کرے، بھئی ان کیوں غلطی کر رہا، اس کو کوئی سمجھا دیا کہ حدیث میں ایسا ہی ہے، حضور ایسا کرے، اس واسطے کر رہا ہوں، اس کو بٹھا کے آپ حدیثیں بتا دیجئے کہ حضور ایسا نہیں کرے، اگر اس کی بات سمجھ میں آ گئی تو وہ عمل کر لے گا، یہ زیادہ اچھا، اس کو سلیقے سے سمجھا دیجئے، نہ جھڑکی دیجئے، نہ بعد میں غیبت کر کے اونٹتے ہوئے بیٹھیے، زیادہ مناسب ہے، اس کو سمجھا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته اللہ 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 اللہ
الله